بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے پراسرار شخص کے بارے میں ہے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے۔ ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہے اور ان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی طاقت کیسے ملی، اور کیا حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام، نسب، نبوت اور آپ کی زندگی کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں ائمہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان شخصیت سے مراد حضرت خضر بن آدم علیہ السلام ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی سلب سے ہیں۔ دار قطنی کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی سلب سے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی موت کو مؤخر کر دیا گیا یہاں تک کہ یہ دجال کی تکذیب کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی آدم میں سب سے لمبی عمر حضرت خضر علیہ السلام کی ہے اور آپ کا نام خضرون ابن قابیل بن حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ابو حاتم ابن اسحاق کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت اخیر جب قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتایا کہ لوگوں پر ایک طوفان آئے گا۔ آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب طوفان آئے تو میری ہڈیوں کو کشتی میں اٹھا لے جانا اور انہیں اپنے ہاں فلاں جگہ پر دفن کر دینا۔ آپ علیہ السلام نے جگہ مقرر فرما دی۔ جب طوفان آیا تو آپ علیہ السلام کی اولاد نے ہڈیاں کشتی میں رکھ لی، اور جب طوفان کے بعد زمین پر اترے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو لے جائیں اور جہاں انہوں نے وصیت فرمائی ہے وہاں دفن کر دیں۔ زمین میں ہر طرف وحشت اور ویرانی تھی، کہیں بھی انس محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ترغیب دی اور تدفین آدم پر بہت زور دیا اور فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ جو بھی میرے جسم کو دفن کرے گا لمبی عمر پائے گا۔ اسی وقت لوگ مقررہ جگہ کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر ان کے پاس رہا حتیٰ کہ یہ سعادت حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور وہ زندہ رہیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ چٹیل زمین پر تشریف فرما ہوتے تو وہ شاداب گھاس سے لہرا اٹھتی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب زمین پر نماز پڑھتے تو ارد گرد کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام دریا کے اندر بچھی ایک سبز چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے چادر اوڑھ رکھی تھی، یعنی چادر کا ایک کنارہ سر کے نیچے تھا اور دوسرا پاؤں کے نیچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، آپ نے چادر منہ سے ہٹائی اور فرمایا، تیری زمین میں سلامتی کہاں، تو کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر ان کے درمیان جو باتیں ہوئیں انہیں قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں مذکورہ قصے کا سیاق کئی وجوہ سے
آپ کی نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے علم لادونی عطا کیا۔ سورہ کہف میں اس واقعے کی تفصیل یوں ہے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے یہ کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس بندے نے کہا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں۔ آپ نے کہا، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم کی۔ اس بندے نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، اور بغیر وحی کے ممکن نہیں کہ ایک نبی چھوٹے بچے کو قتل کر دے۔ یہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایک مستقل دلیل ہے۔ اگر آپ معصوم نہ ہوتے تو محض ایک خیال کی بنا پر اس بچے کو قتل نہ کرتے، کیونکہ ولی اللہ کا الہام اور کشف خطا سے قطعی پاک نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق ولایت سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو اس وقت قتل کیا جب وہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، اور اقدام قتل کا سبب ان کا وہ خصوصی علم تھا کہ بچہ بڑا ہو کر کفر کرے گا، اور والدین جذبہ پدری سے مجبور ہو کر اس کی بات مان لیں گے اور کفر کر بیٹھیں گے۔ اس کے قتل میں ایک عظیم مصلحت حضرت خضر علیہ السلام کو ہی نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ بڑا ہو کر کفر کرے گا اور قتل کے بغیر اس کے والدین ایمان محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ یہ ساری باتیں اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ آپ نبی تھے اور آپ کا ہر فعل خطا سے پاک تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے تمام کاموں کی تعویل بیان کی اور بتایا کہ عجیب و غریب شریعت سے متصادم امور کو بجا لانے کی وجہ کیا ہے۔ ان وجوہات کو بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیے بلکہ ایسا کرنے کا مجھے حکم دیا گیا اور میری طرف وحی کی گئی۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا اب بھی دنیا میں زندہ ہے؟ تو اس بارے میں جمہور کی تو یہی رائے ہے کہ وہ اب تک اسی دنیا میں ہے۔ اس کی وجوہات مختلف بتائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں کو دفن کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں انہیں قیامت تک زندگی عطا فرما دی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے آب حیات کے چشمے سے پانی پی لیا تھا، اس لیے وہ ابھی تک زندہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہوتے ہوئے انہیں کچھ نصیحتیں کی اور کہا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے تو عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، نفع دینے والے ہو جاؤ، نقصان پہنچانے والے نہ بنو، خوش رہا کرو، غصہ نہ کیا کرو، لجاجت سے منہ موڑو اور بغیر ضرورت کے کہیں نہ جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ کرام نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر اکٹھے تھے تو اسی اثناء میں ایک بزرگ تشریف لائے جن کی داڑھی مبارک بالکل سفید تھی، رنگ گورا چٹا تھا اور جسم مائل
فربہی تھا وہ صحابہ سے گلے لگ کر روئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک مصیبت پر آہ و بکا کی جاتی ہے اور ہر جانے والی نعمت کا عوض ملتا ہے، ہر جانے والے کا ایک نائب ہوتا ہے۔ پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور اسی کی طرف توجہ کرو۔ اس نے تمہیں مصیبت میں دیکھ لیا ہے، دیکھو مصیبت زدہ ہوتا ہے جس کا نقصان پورا نہ کیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ عبداللہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کسی کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، اللہ تم پر رحمت کرے، ہمیں آ لینے دیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا حتیٰ کہ وہ صف میں آ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے ان الفاظ میں میت کے لیے دعا کی، اگر تو اسے عذاب دے تو حق ہے اس نے تیری نافرمانی بہت کی، اور اگر تو اسے معاف فرما دے تو بھی حق ہے کہ اسے تیرے رحمت کی احتیاج ہے۔ جب وہ میت دفن ہو چکی تو اس شخص نے پھر گفتگو کی اور کہا، اے قبر والے، تیرے لیے خوشخبری ہو، اگر تو سردار، خیرات جمع کرنے والا، خازن، منشی یا نگہبان نہیں تھا تو تیرے لیے بہتری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے اور حکمت بھری گفتگو اور نماز کا یہ ذوق و شوق اس نے کہاں سے پایا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اچانک وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگوں نے جب ادھر ادھر دیکھا تو جہاں جہاں سے وہ گزرتا گیا گھاس شاداب ہوتی گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ اس اثر میں کچھ ابہام ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ایک رات کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیت اللہ کے غلاف کو تھامے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے وہ ذات جس کے لیے ایک آواز دوسری آواز کی سماعت سے مانع نہیں ہے، اے وہ کہ جس سے لاکھوں مسائل پوشیدہ نہیں ہے، اے وہ کہ حاجیوں کی آوازیں اور دعا کرنے والوں کی دعائیں تیرے سامنے ظاہر ہے، مجھے اپنے عفو و گزر کی ٹھنڈک عطا فرما اور مجھے اپنی رحمت کی مٹھاس سے نواز دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہی دعا پھر ایک دفعہ فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے میری دعا سن لی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دعا کرنے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جو شخص بھی یہ دعا فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ اور ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہشام بن خالد سے روایت ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام رمضان المبارک کے روزے بیت اللہ میں رکھتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں اور زمزم سے صرف ایک دفعہ پانی پیتے ہیں جو پورا سال ان کے لیے کافی رہتا ہے۔ رباح بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل رہا تھا اور ان کے ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص ڈرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کر واپس لوٹا تو میں نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جو تھوڑی دیر پہلے آپ کا سہارا لے کر چل رہا تھا؟ انہوں نے فرمایا، اے رباح، کیا تو نے اس شخص کو دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا، میں تجھے ایک نیک شخص کا گمان کرتا ہوں، وہ میرے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ عنقریب میں حکمران بن جاؤں گا اور عدل کروں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق طویل گفتگو فرمائی۔ اس گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دجال آئے گا لیکن مدینہ طیبہ کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہے۔ ایک دن ایک شخص تمام لوگوں سے بہتر ہوگا، مدینہ طیبہ سے نکل کر اس کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ دجال کہے گا اپنے ساتھیوں سے کیا خیال ہے اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو تم میرے معاملے میں شک نہیں کرو گے؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ دجال اس شخص کو قتل کر دے گا پھر اسے زندہ کر دے گا۔ جب وہ شخص دوبارہ زندہ ہوگا تو کہے گا خدا کی قسم میں پہلے تیرے بارے اپنی بصیرت نہیں رکھتا تھا لیکن قتل نہیں کر سکے گا۔ معمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ دجال کے گلے میں چاندی کی ایک کتاب لٹک رہی ہوگی اور ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ شخص جسے دجال قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ ان تمام روایات سے علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کی وفات پر ان کے اہل بیت سے تعزیت بھی کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔